إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله آمنت بالله صدق اللہ العظیم۔ میرے واجب الاحترام قابل تعظیم و توقیر بزرگوں، مسلمان بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید میں سے ایک آیت مبارکہ تلاوت کی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور عاجز کی دعا ہے، آپ بھی دعا کریں کہ پروردگار عالم عاجز کو اس کا صحیح مفہوم بیان کرنے کی توفیق دے۔ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کوئی بندہ ہوتا ہے تو اللہ پروردگار کا ارشاد پاک ہے کہ میں اسے اپنی رحمتوں اور برکتوں میں اس طرح داخل فرماتا ہوں کہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ اس کے سارے خوف اور اس کے سارے غم مٹ جاتے ہیں۔ کوئی نصیب والا ہے جو اللہ کا بندہ ہوتا ہے، اور جو کوئی اللہ کا بندہ نہیں ہوتا تو مخلوق ہے، تو مخلوق ہی رہتا ہے۔ اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے؟ مخلوق میں اور اللہ کے بندے میں بڑا فرق ہے۔ اللہ کے بندے کو اللہ پروردگار کھلاتا اور پلاتا ہے۔ فرمایا میری راہ میں مرنے والا جو ہے اسے مردہ نہ کہنا، وہ زندہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے کھلاتا اور پلاتا ہے۔ یہ اللہ کا کھلانا پلانا اور مخلوق کا کھانا اور پینا، ان دونوں میں فرق ہے۔ مخلوق عیب میں ہے، عیب سے کھاتی اور پیتی ہے۔ اللہ کا بندہ جسے اللہ پروردگار بے عیب بناتا ہے اور بے عیب کے ہاتھ سے وہ کھاتا اور پیتا ہے، یہ فرق ہے۔ اگر کوئی مخلوق ہی رہ جاتی ہے، اللہ اکبر کبیرہ، بڑی پاگل ہے، قسمت کی ماری ہے۔ آئی تو اللہ کا بندہ ہونے کے لیے ہے کہ فرمایا کونوا عباد اللہ اخوانا، کہ میرے بندے آپس میں بھائی بھائی ہو جو۔ آیا تو اللہ کا بندہ ہونے کے لیے ہے، لیکن جب جاتا ہے دنیا سے، چھوٹا بچہ جب پیدا ہوتا ہے اگر بغیر سانس کے مرتا ہے تو بغیر جنازے کے دنیا سے روانہ دوانہ ہوتا ہے۔ اور اگر کوئی دنیا میں آتا ہے، مخلوق ہوتی ہے، مخلوق ہی واپس چلی جاتی ہے۔ یہ تو سارے آئے اور گئے ہیں، اس میں کون سا بڑا فرق آ گیا ہے کہ ایک آسمان سے کوئی گرتا ہے اور دوسرا جو ہے وہ بغیر اس کی روح قبض ہوئے ہی مر جاتا ہے۔ وہ تو سارے آئے اور گئے ہیں۔ نصیب والا وہ ہے جو فاتبعونی، نبی رسول علیہ السلام کی اتباع کرتا ہے، بے عیبی میں داخل ہوتا ہے اور بے عیب کے ہاتھ سے کھاتا اور پیتا ہے۔ اس کے بغیر بھی کوئی زندگی ہے؟ عیب میں رہتا ہے، عیب میں کماتا ہے اور عیب کے ہاتھ سے کھاتا ہے۔ کتنا بڑا پاگل ہے! کون ہے جو عیب کے ہاتھ سے کھاتا ہے؟ دیکھیے، عقل سمجھ شعور کے خلاف جو کرتا ہے، یہ عیب میں پیدا ہوا ہے، عیب میں رہتا ہے اور عیب کے ہاتھ سے کھاتا ہے، اللہ کے ہاتھ سے نہیں کھاتا۔ عقل اللہ پاک کی عطا ہے، عقل سے سمجھ اللہ پاک کی عطا ہے۔ عقل میں جو شعور عطا ہوتا ہے یہ اللہ پاک کی عطا ہے۔ اللہ جب اپنے بندے پر عطا فرماتا ہے اسے دو چیزیں دیتا ہے، ایک آسانی دیتا ہے اور ایک آسانی میں مہربانی دیتا ہے۔ دو ہی تو چیزیں ہیں کہ فرمایا قد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہ تم پر اللہ پاک نے عظیم احسان فرمایا ہے، جو تمہیں اپنا عظیم بندہ دیا ہے، جو تم پر مہربانی فرماتا ہے۔ وہ مہربانی ہے جس کا نام فاتبعونی، نبی رسول علیہ السلام کی اتباع ہے۔ جب کوئی اسے پاتا ہے گلے گلزار ہو جاتا ہے، جب کوئی اسے پاتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس پر انتہائی مہربانی فرماتا ہے، جس میں آسانی ہوتی ہے۔ بغیر آسانی کے نہ کوئی حکم پا سکا ہے، نہ کوئی حکم کی تعلیم پا سکا ہے، نہ کوئی تعلیم علم پا سکا ہے۔ دو باتیں یاد رکھنے والی ہیں، ایک حکم میں عمل ہے اور ایک تعلیم میں علم ہے۔ جب کوئی ان دو باتوں کو جانتا ہے اسے پتہ ہوتا ہے کہ دین کیا ہے۔
ورنہ بے دین بڑا دیندار بنتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اتنا بڑا ظلم۔ اگر اپنی جان پر کوئی ظلم کرے تو معاف کرنے والا اللہ پاک ہے، اللہ اسے معاف کر دیتا ہے۔ اور کوئی ظالم نبی رسول کے بارے میں ظلم بھونکتا ہے، اللہ کے بارے میں ظلم کرتا ہے، اللہ اکبر کبیرہ، اب اسے کون ہے جو معاف کرتا ہے؟ یہ تو مارا جاتا ہے نا کہ فرمایا جو میرے نبی رسولوں کے بارے میں یہ جانتا مانتا ہے کہ وہ سحر زدہ ہیں، ان پر جادو ہو گیا ہے، بڑا ظالم ہے۔ اور جو اللہ پر کہہ دے اللہ پر جادو ہو گیا، یہ کتنا بڑا ظالم ہے۔ جادو ہونا اور ہے، جادو کرنا اور ہے، گالی دینا اور ہے، گالی معاف کرنا اور ہے۔ کوئی گالی دینے والا گالی دیتا تو گالی اس نے دی ہے، اور معاف کرنے والا اگر اس گالی کو معاف کرتا، جس نے معاف کیا اس نے معافی دی ہے، معافی کی ہے۔ نبی رسول علیہ السلام کو گالیاں دی گئیں، راہ میں کانٹے بچھائے گئے، کیا سے کیا نہیں ظلم ڈھایا گیا۔ وہ اللہ کا عظیم بندہ ہے، رحمت للعالمین ہے، اس کی جان پر ظلم ڈھایا جاتا ہے تو معاف فرما دیتا ہے، اور نعوذ باللہ کوئی اللہ نبی رسول کو ظالم کہتا ہے، اسے معاف نہیں فرماتے، اسے معاف نہیں فرماتے۔ ایک اللہ کا نبی رسول ہونا ہے جو کہ اللہ پروردگار کا نبی رسول، یہ اللہ کی بات ہے، اور کوئی کسی کے ساتھ ظلم زیادتی کرتا ہے، وہ ظلم زیادتی اور ہے۔ جب نبی رسول پر کوئی بات آتی، آپ کی ذات کے بارے میں کوئی بات آتی، معاف فرما دیا کرتے، اور جب اللہ نبی رسول پہ بات آتی، اللہ اکبر کبیرہ، تب آپ کا حال دیکھنے والا ہوتا کہ اللہ کی ننگی تلوار کس کا نام ہے، وہ اللہ کا بندہ ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ مقصد ہی ہمارا دنیا میں آنے کا ایک ہی ہے، اللہ اور اس کا بندہ، بس۔ جس کی ہم عبادت کرتے ہیں، جس کی ہم تابع داری کرتے ہیں، وہ تو ان کی تابع داری ہے نا، ان کا حال کتنا بڑا ہے۔ ان کا حال تو مومن نہیں جانتا، اور کسی کو کیا پتا۔ یہ خاکے پٹاخے سارے ایک طرف ہو جاتے ہیں، اور اللہ کا ایک ہی بندہ کافی ہوتا ہے۔ نصیب والا وہ ہے جو دنیا میں آیا ہے اور اللہ کا بندہ ہو کے گیا ہے۔ اللہ کا بندہ ہونا آسان ہے، اللہ کے بندے کے علاوہ ہاتھ پاؤں مارنا بڑا مشکل ہے، کیونکہ ہاتھ پاؤں جب وہ مارتا ہے، تنکھے کا بھی اسے سہارا نہیں ہوتا۔ وہ جو ہاتھ پاؤں مار رہا ہوتا ہے وہ حسرت کے اندر مار رہا ہوتا ہے، امید نہیں ہوتی اسے، بچنے کا کوئی پتہ نہیں ہوتا اسے، پہلے پتہ ہوتا ہے کہ اب میں مر گیا ہوں، مایوسی میں سارا کچھ کرتا ہے۔ اور جسے تنکھے کا بھی سہارا ہوتا ہے اس کی امید قائم رہتی ہے، اور جسے اللہ نبی رسول مل گئے ہیں، فتح بیونی کے اندر ان کا سہارا مل گیا ہے، ان سے آسانی اور مہربانی مل گئی ہے۔ اس کی تو بات ہی بڑی اونچی ہے کہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، کوئی خوف نہیں ہے، کوئی غم نہیں ہے۔ فتح بیونی کے اندر دو چیزیں ہیں، ایک اللہ کا حکم ہے جس میں عمل ہے، اور ایک آسانی ہے جس میں اللہ پروردگار اپنے بندے کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے۔ ید اللہ فوق ایدیہم، اس کے ہاتھ پر اللہ کا ہاتھ ہو جاتا ہے۔ آسانی تو تبھی ہے نا جب آسانی دینے والا وہ ہو کہ جس کے سامنے کوئی رکاوٹ نہ بنتی ہو۔ میرے اور آپ کے سامنے کتنی بھی آسانیاں دیں گے، کوئی نہ کوئی تو رکاوٹ بن ہی جائے گی کہ میں بادشاہ تو نہیں، بادشاہ کے لیے رکاوٹ بن جاتی ہے۔ یہ تو اللہ ہے جو کہتا ہے وہی ہو جاتا ہے، اور یہ نبی رسول علیہ السلام ہے جو اللہ کہتا ہے وہ کر دکھاتا ہے۔ دو ہی تو ہیں یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کے علاوہ کون ہے؟ اس کے علاوہ تو وہ ہیں کرتے سارا کچھ ہیں، ہوتا کچھ نہیں، ہوتا وہی ہے جو اللہ نبی رسول کرتے ہیں۔ اب ان پر جادو ہو گیا ہے۔ جادو تو شیطانی نوست ہے، کیا اللہ پر شیطانی نوست ہو سکتی ہے؟ کہ نہیں ہو سکتی، پھر کہتے کیوں وہ جادو ہو گیا؟ نبی رسول پر شیطانی نوست ہو سکتی ہے؟ وہ تو نبی نہیں ہوتا، پھر کہتے کیوں؟ یہ ہے عقل سمجھ شعور کے خلاف،
جو عقل کے مطابق لیتا ہے یہ وہ ہے جو اللہ کا حکم مانتا ہے، جو عقلی سمجھ کے مطابق لیتا ہے یہ وہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع تعلیم حاصل کرتا ہے۔ تعلیم میں جب کوئی علم پاتا ہے، علم الہی ہے، علم پاتا ہے، یہ وہ ہے جس کا شعور جو ہے علمی ہوتا ہے اور اللہ پاک نے اسے اپنے ہاتھ میں رکھا ہوتا ہے۔ اور جو عقل سمجھ شعور کے خلاف کرتا ہے یہ عیب سے کماتا ہے، عیب کے ہاتھ سے کھاتا ہے، کیوں اس نے عقل کے خلاف کیا ہے، سمجھ کے خلاف کیا ہے، تعلیم کے خلاف کیا ہے، شعور علم کے خلاف کیا ہے۔ یہی تو وہ بات ہے کہ اللہ کی راہ میں مرنے والے کو مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہے، تمہیں اس کا شعور حاصل نہیں، علم حاصل نہیں ہے۔ اللہ اپنے بندے کو علم دیتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ فرمایا کہ پنگوڑے سے لے کر قبر تک علم حاصل کرنا، علم میں دو ہی تو چیزیں ہیں، یا وہ عمل کرتا ہے علم کے حصول کے لیے، یا تعلیم حاصل کرتا ہے جو کہ عمل اس کا ہوتا ہے علم کے حصول کے لیے، اللہ اسے علم عطا کر دیتا ہے۔ علم والا ہے جسے اللہ پاک نے آسانی اور مہربانی فرمائی ہے۔ دیکھیے اگر اللہ حکم نہ دیتا کہ نماز پڑھو، ویسے کہہ دیتا نماز پڑھو، قیامت تک نماز ہی پڑھتے رہتے، کتنی بڑی بات ہے۔ روزہ رکھو، نہ بتاتا کہ 1 مہینہ روزہ فرض کیا گیا ہے، روزہ ہی رکھتے رہتے، حج ہی کرتے رہتے۔ حکم سے بات متعین کر دی ہے، بتا دیا ہے کہ اتنا کرنا اتنا نہ کرنا، اور نبی رسول اللہ علیہ السلام نے تعلیم دے کر فرما دیا جو میں کہوں وہ کرنا، اور جسے منع کر دوں اس سے باز آ جانا۔ حکم میں عمل جب آیا تو کتنی آسانی پیدا ہوگی۔ سمجھانے کے لیے ایک آدمی ہے، سخت سردی ہے، اسے احتلام ہو جاتا ہے، ٹھنڈے پانی سے غسل کرتا ہے، دوبارہ جب آ کر بستر میں گرم ہوتا ہے دوبارہ احتلام ہو جاتا ہے، اب اٹھ کر رونا شروع کر دیتا، ہائے اللہ میں مر جاؤں گا، ٹھنڈے پانی سے جب غسل کیا۔ تو اللہ کی طرف سے اسے آواز پہنچائی جاتی ہے، اللہ آواز اپنی پہنچاتا ہے کہ پھر علم کیوں نہیں حاصل کر لیتے؟ علم حاصل کرنا نا، یہ علم آسانی ہے، یہ علم اللہ پروردگار کی مہربانی ہے۔ جب کوئی عقل سمجھ شعور کے خلاف کرتا ہے تو عیب سے کماتا ہے اور عیب کے ہاتھ سے کھاتا ہے، اور جب کوئی عقل سمجھ شعور میں حکم کی تعلیم علم الہی کے حصول میں کامیاب ہو جاتا ہے تو عیب سے نہ کماتا ہے نہ عیب سے کھاتا ہے، بے عیبی کے اندر داخل ہوتا ہے، اور بے عیب اللہ کا ہاتھ، بے عیب ذات اسے کھلاتی اور پلاتی ہے۔ فتح بیونی کی بات عرض کرنے لگا، ورنہ منہ کالا ہو جاتا ہے اور جسم گورا ہوتا ہے۔ کبھی سنا ہے یہ بات؟ منہ کالا ہوتا ہے جسم گورا ہوتا ہے۔ ابو جہل کا یہی حال تھا، ابو لہب کا یہی حال تھا، منہ کالا ہو گیا تھا، عزت کہیں نہیں رہی تھی، جسم اس کا گورا تھا۔ جسم گورے کو کیا کرنا، نظر تو منہ آتا ہے، اگر منہ بے حیا ہو جائے فسنا معاشیتا، محل میں رہتا ہے، محل میں رہتی ہے، یہ محل وال کا کیا کرنا۔ پینڈو ہے، جھونپڑی ڈھارے میں رہتا ہے، لیکن ہے اللہ والا۔ دیکھیے کتنی کتنی دور سے لوگ جا کر اس کی زیارت پاتے ہیں۔ بات ایک ہی ہے، آسانی اسے حاصل ہے جو حکم میں عمل کرتا ہے، آسانی پا جاتا ہے۔ حکم میں عمل کرتا ہے، آسانی پا جاتا ہے۔ حکم میں عمل کیا ہے؟ حکم کی تعلیم کیا ہے؟ یہ دین ہے۔ جب کوئی اسے سمجھ جاتا ہے فتح بیونی کو وہ پا جاتا ہے، اور یہ فتح بیونی ہے یحببکم اللہ، جس میں کوئی اللہ کا محبوب ولی کامل ہو جاتا ہے۔ گلاں کرن دے نال، گلاں کھچن دے نال کچھ نہیں ملتا، اور جب بھی کسی کو کچھ ملا ہے، جزا ملی ہے یا سزا ملی ہے، پتہ کس سے ملی ہے؟ عمل سے ملی ہے۔ عمل پہلے ہے، یہ جو عمل پہلے ہے یہ صرف اور صرف حلال و حرام ہے۔ حلال حرام کی تعلیم اور چیز ہے۔
حلال اور حرام ہے جس پر ایمان لانا ضروری ہے، جسے عمل میں بجا لانا ضروری ہے۔ حکم بھی ہے، یہ حکم عمل بھی ہے۔ یہ حکم ہے نماز پڑھو، مان لیا۔ حکم کی تعلیم ہے کتنی نماز پڑھو، حکم کی تعلیم ہے کتنے روزے رکھو، حکم کی تعلیم ہے کتنے حج کرو، حکم کی تعلیم ہے کتنی زکوٰۃ دو۔ حکم میں مان لیا، حکم میں عمل ہے۔ جدھر عمل ہے ادھر حد عمل کی مقرر کی گئی ہے، جدھر تعلیم ہے ادھر علم کی حد مقرر نہیں کی گئی، نہ کوئی علم کی حد مقرر کرنے کے قابل ہے۔ یہ سمجھ ہے، فرق ہے۔ اور جب کوئی اس فرق کو جانتا ہے بات تمیز ہوتا ہے، باادب ہوتا ہے، اور جو ان فرقوں کو نہیں جانتا بڑا پی آئی ڈی ہوتا ہے۔ جب وہ یہ فرق بیان کرنے کے قابل نہیں ہوتا، اس کا سارا پی آئی ڈی کا معلومات جو ہیں دری کی دری پڑی کی پڑی رہ جاتی ہیں۔ وہ تو دری پر بیٹھنے کے بھی قابل نہیں ہوتا، کہ دری پر تو وہ بیٹھتا ہے جو اس کلاس میں آ چکا ہوتا ہے، وہ تو پچھلی کلاسوں میں کہیں گھوم پھر رہا ہوتا ہے، اس دری پر بیٹھنے کی بھی قابل نہیں ہوتا۔ حکم عمل ہے، عمل کی آسانی ہے، حلال ہے، حلال کھانے کی آسانی ہے۔ حکم حرام ہے، حرام سے بچنے کی آسانی ہے، بس اتنا، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ جی حضور پیر پیران نے یہ فرمایا رحمۃ اللہ علیہ، فلانے بزرگ نے یہ فرمایا، فلانے اس نے یہ فرمایا، فلانے اس نے یہ فرمایا کہ خربوزہ میں کیسے کھاؤں، میں پانی کیسے پیوں، میں روٹی کیسے کھاؤں، میں حلال کیسے کھاؤں، میں حرام سے کیسے بچوں۔ بچنے کا طریقہ تو تعلیم میں بتایا گیا ہے۔ تعلیم میں اگر عبادت اللہ کی ہوگی تب اس کی تعلیم دی ہوگی، اور اگر اللہ کی صفات کے بارے میں تعلیم ہوگی تو اللہ کی ذات کا بتایا ہوگا۔ تعلیم کی بات کیا کر رہے ہو؟ جیسے تمہیں آسانی ہے ویسے کھا لو، حلال ہے نا، جیسے آسانی ہے ویسے کھا لو، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھایا ہے۔ اگر ویسے کھاتے ہو تو وہ پکی صحت ہے، پکی صحت ہے، اور اگر وہ پکی صحت رکھنے کے قابل نہیں ہو، پہلے بیمار ہو، وہ چیز کھا کر اور بیمار ہو جاؤ گے، تو حکیم صاحب جو پرہیز بتاتے ہیں اس پرہیز کے مطابق نہ کھاؤ بھائی، صحت رکھنی ہے، صحت کی آسانی دی گئی ہے۔ جیسے پانی پی سکتے ہو آسانی میں ویسے پی لو، کیونکہ صحت رکھنی ہے نا۔ جیسے روٹی کھا سکتے ہو آسانی میں ویسے کھا لو۔ کہیں ہے ایسے کہ جیسے تمہیں آسانی نہیں ہوتی اس کے خلاف کرنا؟ اور نہیں بھائی، ایسی بات نہیں ہے۔ کبھی آسانی کھانے میں ہوتی ہے، کبھی آسانی ایک بات حلال چھوڑنے میں ہوتی ہے، کبھی آسانی بیٹھ کر کھانے میں ہوتی ہے، کہیں آسانی لیٹے لیٹے کھانے میں ہوتی ہے۔ بھائی جیسے تمہیں آسانی ہے، حلال ہے، وہ کھا لو بھائی، ویسے تمہاری صحت ہو جائے۔ حلال ہے، حرام سے جیسے بچا جا سکتا ہے ویسے بچ جاؤ۔ اگر آسانی میں کوئی بات مقرر کر دی جائے، نہیں ادھر ہی کھانا ہے، نہیں ایسے ہی کھانا ہے، تو یہ آسانی کون سی ہے؟ وہ تو حکم کے اندر بات مقرر کی گئی، جس کی تعلیم دی گئی ہے، جو تمہیں دوں وہ لے لو، اور جس سے منع کروں اس سے باز آ جاؤ۔ اور یہ حلال حرام جو ہے یہ تو عمل ہے۔ حلال کھانا ہے، حرام سے بچنا ہے۔ کیسے بھائی؟ جیسے آسانی ہے، جیسے آسانی ہے ویسے حلال کھاؤ، اور جیسے آسانی ہے ویسے حرام سے بچو۔ اب بات ہے صحت کی، صحت کے لیے یہ سارا کچھ کیا گیا ہے۔ اب بیٹھ کر پانی پینا ہے، یہ صحت ہے۔ اگر کسی کو پانی منع کر دیا گیا ہے، نہ پیے پانی، کیوں؟ صحت نہیں ہے نا اس کے لیے پانی پینا، اب منع کر دیا گیا نہ پیے۔ اور اگر کوئی بیٹھ کر نہیں پی سکتا، لیٹ کر وہ بیچارہ پینے کے قابل ہے، تو عذر میں کلمہ کفر بھی جائز کر دیا گیا ہے، اور لقمہ حرام بھی اتنا جائز کر دیا جس سے جان بچتی ہو۔ یہ تو بھائی حلال حرام وہ استعمال کر رہا ہے، اس میں تو کوئی بات ہی ایسی نہیں آتی ہے، لیکن سمجھ نہیں ہے، سمجھ نہیں ہے،
سمجھ وہ ہوتی ہے جو دین دیتی ہے. سمجھ ہے لیکن سمجھ میں دین نہیں ہے. اتنی سی بات ہے. حکم میں عمل ہے، عمل میں صرف سنت، حلال کھانا ہے اور حرام سے بچنا، بس یہ سنت ہے. ایڈی وڈی سنت ملی ہوئی ہے. یہ لبدا پھردا ہے کہ مینوں چھری ملے تے میں خربوزہ کھاواں. وہ پاگلا، اللہ دے نبی دی سنت ہے خربوزہ کھانا. تو بسم اللہ پڑھ کے انہوں توڑ، جداں کھادا جاندہ ادا کھا لا. پانی پینا سنت ہے، روٹی کھانا سنت ہے. ادھر جان جاتی ہو تو لقمہ حرام حلال ہو جاتا ہے. اسے جان بھی نہیں جان رہی، اسے آسانی بھی دی گئی ہے. بیمار ہے تب آسانی ہے، صحت مند ہے تب آسانی ہے. جدہ کھادا جاندہ کھا لا. اور اگر صحت مند ہے تو کوشش اب یہ کر کہ جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی صحت کو بحال رکھا ہے اور ہمیں صحت بحال رکھنے کی تعلیم دی ہے، ویسے کر لیں. تیرا ہی بھلا ہے، تیرا ہی بھلا ہے. کوئی اسے فرض کرتا ہے، انہوں کی پتہ یہ فرض نہیں، یہ عمل ہے. سنت اس میں حلال کھانا ہے اور حرام سے بچنا. اس کے بعد حکم کی تعلیم ہے. حکم کی تعلیم میں دو چیزیں ہیں. ایک اللہ کی عبادت کی تعلیم دی جاتی ہے، اس میں آسانی یہی ہے کہ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے بھئی ویسے ہی کرنا. اب حکم کو لے کر یہاں نہ آ جانا. کیوں؟ حکم کے اندر چیز کو حلال حرام بتا دیا گیا ہے. وہ دنیا کے معاملے میں نفس کی خوراک ہے، وجود کی خوراک ہے. اور اگر وہاں سنت کے علاوہ کوئی بناتا پھرے گا تو بھائی جدھر خربوزہ چھوڑا ہے ادھر پھر ساری چیزیں جو ہیں وہ چھوڑنی پڑ جائیں گی. ادھر نہ حلال کی بات رہ جائے گی اور نہ حرام کی بات رہ جائے گی. ادھر پھر طریقہ ڈھونڈتا پھرے گا، ادھر طریقہ نہیں ہے، ادھر حلال حرام کا پتہ بتایا گیا ہے. اب طریقے میں کوئی داخل ہونا چاہتا ہے تو آئیے، ادھر طریقہ نہیں چھوڑا جا سکتا، ادھر اسوہ حسنہ نہیں چھوڑا جا سکتا. جیسے اللہ پروردگار کے نبی نے حکم کی تعلیم نماز تعلیم فرما دی ہے ویسے ہی ادا کرنی ہے. اپنی طرف سے سجدہ نہیں، اپنی طرف سے رکوع نہیں، اپنی طرف سے تحیات نہیں، اپنی طرف سے 2 رکعت کی 3 رکعت نہیں، اپنی طرف سے نہ روزہ نہ حج نہ زکوٰۃ. کوئی تغیر و تبدل تعلیم کے خلاف نہیں کر سکتا. جیسے آپ نے آسانی دے دی ہے ویسے ہی آسانی پر عمل کرنا ہے، ویسے ہی سارا کچھ کرنا ہے. اب یہ ایک اللہ کی عبادت ہے. اور اگر ادھر اللہ کے نبی حکم کی تعلیم نہ کرتے، حکم کو حکم ہی رہنے دیتے، نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، زکوٰۃ دو، ہم میں سے کون تھا جو حکم کو مان سکتا؟ یہ آسانی ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ وہاں آسانی حکم میں عمل حلال حرام ہے جو کہ سنت ہے، اور ادھر تعلیم جب حکم کی ہوتی ہے تو جیسے نبی رسول نے چٹ پٹ کا مکا دیا، اللہ اکبر کبیرہ، عبادت کی تعلیم فرما کر وہ اتنی بڑی بات جو ہمارے سر پر آ گئی تھی کہ اللہ کا حکم وہ جس کا کوئی حق ادا نہیں کر سکتا، وہ حق کی ادائیگی کروا دی. اس سے بڑھ کر آسانی اور کیا ہو سکتی ہے؟ آسانی دی ہے نا. فتح بیونی کے اندر مہربانی محبوب نے فرمائی ہے نا کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. یہ رحمت برا، خدا کا دلارا، خدا کا پیارا ہمیں کیا آیا؟ وہ ہماری تو قسمت نور و نور ہو گئی، دوبالا ہو گئی. ہمیں فقیر کو اور کیا چاہیے تھا؟ امیر بھی ایسا کیا کہ امیر کرنے والا، غنی کرنے والا، غنی اللہ و رسول. اللہ نبی رسول فرماتے ہم ہیں. واہ بھائی واہ، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. ان کا ذکر بلند کرنے والا اور کوئی نہیں، اللہ ہے. اور ہم فقیروں کو امیر بنانے والا اللہ نبی رسول ہیں. اور ہمیں کیا چاہیے تھا؟ تعلیم میں ایک اللہ کی عبادت آسان فرما دی. قیامت تک کسی کو زندگی مل جائے اس کے لیے اللہ کی عبادت کرنا کوئی مشکل نہیں رہا. ورنہ اگر حکم کی تعلیم یہاں نہ ہوتی
ویسے ہی کہا جاتا کھاؤ اور پیو جا کر، ویسے ہی کہہ دیا تھا پڑھو نماز جا کر، رکھو روزہ جا کے، لائے پائی کام بن جانا پھر تہاڈا تے ساڈا۔ ہوئے ہوئے ہوئے، حکم کی تعلیم میں بتایا ہے علم ہے، علم یہ علم والا ہے جسے اللہ پروردگار کی صفات کی تعلیم ہوئی ہے، اللہ پاک کے نبی نے اسے علم عطا کیا ہے، اللہ پاک کے نبی اس سے بولے ہیں، اللہ پاک اپنے بندے نبی رسول سے بولا ہے کہ میں ایک اللہ ہوں، یہ میری صفات ہیں، یہ میری ذات کے افعال ہیں، یہ میں ہوں۔ اللہ پاک نے اپنا پتہ بتایا تو نبی رسول کو علم ہوا ہے، یہ علم حقیقی ہے۔ اور پھر نبی رسول علیہ السلام نے ہمیں بتایا ہے تو ہمیں علم حقیقی ہوا ہے، یہ توحید ہے، یہ اللہ کی ذات صفات افعال کا علم ہے۔ اور جسے دو علم دینے والا، اللہ اکبر، ایک عبادت کا علم دینے والا، عبادت کی تعلیم فرمانے والا، اور ایک اللہ کی ذات کا علم دینے والا، اللہ کی صفات کی تعلیم فرمانے والا، اور جسے ملا ہے یحببکم اللہ، وہ اللہ کا محبوب ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ نصیب والا وہ ہے جس نے فَاتَّبِعُونِی کے اندر عیب کے ہاتھ سے نہیں کھایا اور عیب کے اندر نہیں کمایا، عقل سمجھ شعور جو کہ دین رکھتی ہے، نبی رسول کی اتباع رکھتی ہے، اتباع کی سمجھ کے اندر وہ عیب سے نکل چکا ہے، اللہ اکبر، عیب سے نکل چکا ہے، اللہ نبی رسول کے ہاتھ میں آ گیا ہے۔ اب اللہ نبی رسول کے ہاتھ میں آنے کے بعد نہ وہ عیب میں کماتا ہے اور نہ وہ عیب میں کھاتا ہے، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو اللہ پاک نے اسے رزق دیا ہے حلال میں کھاتا ہے اور حکم میں کماتا ہے، تعلیم میں عبادت اس کی کرتا ہے اور اللہ پروردگار کی معرفت علم میں پاتا ہے، اور جب یہ دنیا کے اندر رہتا ہے تو یہ اللہ کی راہ ہوتی ہے، اسے مردہ نہیں کہا جا سکتا۔ مردہ تو وہ ہے جو عیب میں کماتا ہے اور عیب میں کھاتا ہے، یہ تو مردہ ہے ہی نہیں، اسے تو بے عیبی اللہ نبی رسول نے عطا کی ہے، اور بے عیب ہاتھ سے یہ کھاتا اور پیتا ہے۔ یہ بے عیب ہاتھ اللہ کا ہاتھ اور اللہ کے نبی کا ہاتھ ہے کہ فرمایا نہیں ید اللہ فوق ایدیہم، کہ محبوب تجھ پر میرا ہاتھ ہے اور تیرا ہاتھ جو ہے اللہ اکبر کبیرہ تیرے غلاموں پر ہے۔ فَاتَّبِعُونِی بڑی بات ہے، قسم خدا کی میں سچی بات عرض کر رہا ہوں، آپ بھی کہیں گے قسم خدا کی ہم سچی بات سن اور کہہ رہے ہیں، سچی بات ہے۔ فَاتَّبِعُونِی کے اندر اللہ فرماتا ہے یحببکم اللہ، میرے نبی رسول کی اتباع کرنے والا میرا محبوب ہے۔ اللہ کا محبوب جو ہے نا وہ اللہ کی بندگی جانتا اور مانتا ہے، اور اللہ اپنے بندے کو جانتا اور مانتا ہے کہ یہ میرا بندہ ہے۔ اللہ کے بندے پر کسی کا اثر نہیں ہوتا، اللہ کی بندی پر کسی کا اثر نہیں ہوتا کہ شیطانی نحوست کا اس پر اثر ہو جاتا ہو، اللہ اکبر۔ اور جس پر خود شیطانی نحوست کا اثر ہوتا ہے وہ کہتا ہے اللہ پر بھی ہو جاتا ہے، نبی پر بھی ہو جاتا ہے، وہ ہم پر نہیں ہوتا یار۔ اور جن پر اللہ نبی رسول کی رحمت کا یہ معاملہ ہے کہ ہمارے حال گندے ہیں، بس وہ محبوب چنگا ہے، اور جس کی وجہ سے ہمیں محبوب یہ چاند یہ سورج یہ نظر آ رہا ہے، ورنہ آنکھ تو ہماری ایسی ویسی آنکھ نہیں ہے، یہ تو ان کی مہربانی ہے، ہمارا یہ حال ہے، ہمیں کچھ نہیں ہوتا۔ اللہ نبی کے بارے میں ایسی باتیں یہ وہ کرتا ہے جسے دین کی تعلیم نہیں ہے، کہ نہیں یار بچہ ہے انہوں پتہ نہیں ہے۔ اچھا اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہ بچہ ہے اسے پتہ کچھ نہیں ہے، تعلیم نہیں ہے، علم نہیں ہے، بڑے بڑے بوڑھے ہو جاتے ہیں لیکن ہوتے بچے ہی ہیں۔ یہ ہے مخلوق، بڑا ہو کر بھی مخلوق ہی رہے، جی کے بھی مخلوق رہے، مر کے بھی مخلوق رہے، قبر میں جا کے بھی مخلوق رہے، عالم آخرت میں بھی مخلوق رہے۔ نہیں اللہ کا حکم اب آ گیا ہے، اب ہم مخلوق نہیں رہیں گے، کونوا عباد اللہ، اللہ کا حکم آ گیا میرے بندے ہو جاؤ۔ اللہ کا بندہ وہ ہے جو بندوں کے ساتھ مل گیا، یہی ہے نا، وَالْحِقْنَا بِعِبَادِکَ اللہ مجھے اپنے بندوں کے ساتھ ملا دے۔ جو اللہ کے بندوں کے ساتھ جا کر مل گیا، ملن ایک گیا سی ملا اللہ نے دیا، ایسی ہے نا، ملنے یہ گیا تھا ملا اللہ نے دیا، ایسی ہوتا ہے نا، ہم ملنے ہم جاتے ہیں، ملا ہمیں وہ دیتا ہے مل کر، ایسی ہے نا۔
ملا ہمیں وہ دیتا ہے مل کر، اگر وہ نہ ملے تو ہم تو گئے تھے ملنے کے لیے، لیکن وہ نہیں نہ ملا تو اس نے ملایا نہیں ہمیں، ملایا نہیں ہمیں۔ آئیے آئیے، اللہ اکبر کبیرہ، اپنے اللہ کے ساتھ، اپنے نبی رسول کے ساتھ ہو جاؤ، قسم خدا کی دیر ہی نہیں لگتی۔ ایویں ہی بھجا دوڑیاں کر کر کے تھک گیا سی، سچی یار، ایویں ہی تھک گیا یار، ساڈے کول بیٹھا سی، ادھر سے اٹھ کے ادھر ہو جاؤ دیر تو ہے نہیں، اللہ جانتا ہے، سچی بات میں بتا رہا ہوں، وہ ہمارے ساتھ ہیں، ہم بھی ان کے ساتھ ہو جائیں۔ کہتا ہے میں تیرا، اللہ کہتا ہے میں تیرا، تو میرا، میرا ہے اور کسی کا نہیں ہے، میں تیرا تو میرا، تیرا میرے نال بسیرا، وہ خاک تو اندھی بنتا جا، اللہ اللہ کرتا۔ سچی بات ہے، اللہ جو کہتا ہے نا اس میں شک کوئی نہیں ہے۔ آؤ اپنے شک نکال دیں، اپنے شک نکال دیں۔ نفس یہ کہتا ہے کہ اللہ کب تیرے ساتھ ہے، اللہ کب تجھے دیکھ رہا ہے، اللہ کب اس قابل ہے کہ یہ کام کر دے گا۔ نفس کہتا ہے، نفس جاہل ہے، ہم نہیں یہ کہتے، ہم کہتے ہیں جو اللہ کہتا ہے نا وہ ہو جاتا ہے، اور جو اللہ کہتا ہے وہی ہوتا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا۔ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، بے عیبی پر قادر ہے۔ عیب میں تو اللہ ڈالتا ہی نہیں کسی کو، عیب سے تو نکالتا ہے کہ مخلوق کو آہستہ آہستہ اپنا علم عطا کر کے بے عیب کر دیتا ہے۔ وہ تو بے عیبی میں داخل کرتا ہے، عیب میں کب ڈالتا ہے؟ کیوں؟ اس کی ایک ہی وجہ ہے، اگر وہ پیدا کرتا ہے تو وہ مخلوق ہی ہو سکتی ہے نا، خالق تو ہو نہیں سکتی، خالق تو ہو نہیں سکتی۔ یہ تو اللہ پاک کی قدرت کا اظہار ہے کہ میں ایک ہی اللہ ہوں اور کوئی ہے نہیں۔ اب پیدا کیا ہے، یہ رحمت کی ہے، اب وہ خدا تو ہے نہیں، اب اللہ یہ رحمت نہیں کرتا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ میں پھر اللہ اسے اپنا وارث کر لیتا ہے، اللہ اسے اپنا علم دے دیتا ہے، نائب کر دیتا ہے۔ اللہ اپنے علم میں جو کہتا ہے وہی ہو جاتا ہے، اللہ کا بندہ بھی اللہ کا نائب ہو جاتا ہے، جو کہتا ہے وہی ہو جاتا ہے تو نہیں اللہ، لیکن اللہ نے کون سی چیز اپنی سے چھپائی ہے؟ کوئی چیز چھپائی ہے؟ پہلے چھپا ہوا تھا، اکیلا اللہ تھا، چھپا ہوا تھا، پھر جب اللہ نے چاہا کہ میں رحیم کریم غفور غفاریت اپنی ظاہر کروں تو چھپے نے مہربانی فرما دی، اب تو اپنے آپ کو دے دیا ہے نا، سارا ظاہر ہو گیا ہے نا۔ کیا چھپایا اللہ نے ہم سے؟ کیا چھپایا نبی رسول اللہ علیہ السلام نے؟ کیا چھپایا ہمارے ماں باپ نے؟ کچھ نہیں ہم سے چھپایا، ماں باپ نے سارا کچھ ہمیں دے دیا ہے کہ نہیں دے دی؟ تو کیا اللہ کے نبی نے کچھ چھپایا؟ نہیں، کچھ نہیں چھپایا۔ سمجھ جائے، اگر کسی کو مل جائے تو وہ عقل سمجھ شعور کے مطابق کرتا ہے تو بے عیبی میں داخل ہو کر بے عیب کے ہاتھ سے کھاتا ہے، اور عقل سمجھ شعور کے خلاف کرتا ہے، بڑی پی ایچ ڈی بھی کرتا ہے لیکن دین میں وہ نہیں، جب پی ایچ ڈی ہوتی فارغ ہو جاتا ہے۔ وما توفیقی الا باللہ۔